السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ ہمارا اقرا قاعدہ ختم ہو چکا ہے، اور امید ہے کہ آپ نے سارے رولز بہت اچھی طرح یاد کر لیے ہوں گے، اور میں نے بہت یہ کوشش کی ہے کہ بالکل سمپل سادے طریقے سے آپ کو تجوید سکھا دی جائے تاکہ آپ آرام سے یہ سیکھ سکیں اور پڑھ سکیں، کیونکہ میں نے بغیر ناموں کے آپ کو سکھائی ہے۔ اس میں نے کسی رول کے نام نہیں استعمال کیے، اور نہ میں نے نام لیے ہیں، اور نہ میں نے مدات جو کرائی ہیں اس میں نے نہ مدات کے نام لیے ہیں، بس سمپل طریقے سے آپ کو کرا دیا ہے بغیر ناموں کے۔ تو اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں کہ اس رول کا کیا نام ہے، اس کا کیا نام ہے، اس کا کیا نام ہے، تو وہ ایک الگ میں ویڈیو بنا دوں گی جس میں نام مینشن کر دوں گی، اگر آپ نے وہ یاد کرنے ہوئے تو۔ بہت سادے طریقے سے کرایا تھا، جیسے یہ پیج پہلا میں نے کرایا تھا کہ 29 حروف مفردات ہیں، اور مفردات الگ الگ حرف کو کہتے ہیں، اسے حروف تہجی بھی کہتے ہیں۔ یہ 29 حروف ہیں، اس میں نے کرائے تھے کہ 6 حروف حلقی کرائے تھے، اور 3 نرم حروف، 3 سیٹی والے، اور 7 موٹے حروف۔ تو اس میں یہ حروف حلقی ہیں 6، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، اور یہ نرم ہے ثا، ذال، ذو۔ یہ سیٹی والے ہیں زا، سین، صاد۔ اور میں نے موٹے کرائے تھے 7، خا، صاد، داد، غین، تو، قاف، ذا۔ ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ نے یہ یاد کر لیے ہوں گے۔ اس کے بعد مرکبات میں نے کرائے تھے کہ جڑے ہوئے حروف جو ہیں اپنے بچوں کو کیسے پڑھانا ہے، خود کیسے پڑھنا ہے، جیسے الف لام جیم، کاف لام، با کاف تا، تا کاف تھا، اس طرح یاد کرانے ہیں۔ اس کے بعد ہم آئے تھے زبر کی مشق پہ کہ زیر زبر پیش کو ہم نے ذرا بھی لمبا نہیں کرنا۔ زیر زبر کے پیش حرکات 2 قسم کی ہیں، پڑی حرکات اور کھڑی حرکات۔ زیر زبر پیش کو پڑی حرکات کہتے ہیں، اور پڑی حرکات بغیر کھینچے پڑھی جاتی ہیں۔ اس کو ذرا بھی لمبا نہیں کرنا، لیکن اس کو پڑھتے وقت آپ نے موٹے حروف، نرم حروف، سیٹی والے حروف آپ نے یاد کرنے ہیں۔ یہ زیر زبر پیش کی مشق ہم نے کی تھی۔ اور اس کے بعد ہم نے کیا تھا کہ 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین کے معنی ہے نون کی آواز پیدا کرنا۔ اب ثا 2 زبر سن، جیم 2 زبر جن، ہا 2 زبر حن۔ اب دیکھیں اس میں کہیں بھی نون نظر نہیں آ رہا، لیکن نون کی آواز آ رہی ہے۔ یہ ہم نے کیا تھا تنوین، اس کا نام ہے تنوین۔ اور اس کے بعد ہم نے کیا تھا جزم والے حروف۔ جزم والے حروف میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جزم اپنے سے پچھلے زیر زبر پیش والے حرف کو اپنے حرف کے ساتھ ملاتی ہے۔ جیسے حمزہ زبرتا ات، حمزہ زیرتا ات، حمزہ پیشتا ات، 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 ات۔ اور اس میں بھی ہم نے 5 حروف سیکھے تھے قلقلہ والے، قاف، تو، با، جیم، دال۔ تو جب ان پہ جزم آئے گی تو ہم انہیں ہلا کے پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہم نے جزم کی مشق کی تھی کہ جزم والے حروف پڑھتے وقت آپ نے مضبوطی اور جماؤ سے پڑھنا ہے، ہلنے نہ پائیں۔ اگر کوئی بھی حرف جزم والا ہل گیا تو وہ قلقلہ بن جائے گا۔ اس کے بعد ہم نے کیا تھا کھڑی حرکات۔ ہم نے حرکات 2 قسم کی تھیں، پڑی اور کھڑی۔ اب پڑی جو ہے بغیر کھینچے، اور کھڑی حرکات تھوڑا سا لمبا کر کے، جیسے با زبر با، با کھڑی زبر با، با با۔ تو جس حرف پہ کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش ہوگا
اس کو ہم تھوڑا لمبا کریں گے. با پیش بو، با الٹا پیش بو، بو بو. اس کے بعد ہم نے کیا تھا حروف مدہ، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ. الف مدہ کیا ہم نے کیا تھا کہ خالی الف پیچھے زبر، کسی بھی حرف پہ زبر ہوگی تو وہ الف مدہ ہے. جیسے تا زبر الف تا، ثا زبر الف ثا، جیم زبر الف جا. یہ پوری مشق جو ہے الف مدہ کی ہے، یہ سب الف مدہ ہیں، خالی الف پیچھے زبر. اس کے بعد ہم نے واو مدہ کیا تھا کہ جزم والی واو پیچھے پیش، کسی بھی حرف پہ جزم والی واو سے پیچھے کسی بھی حرف پہ پیش ہوگی تو 2 حرکات لمبا کریں گے، اور اس کا نام ہے واو مدہ. با پیش بو، با الٹا پیش بو، یہ بھی لمبا ہو رہا ہے 2 حرکات. با پیش واو بو، تا پیش واو تو، ثا پیش واو ثو، بو تو ثو. اب پورے قرآن مجید میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 3 ہی حروف لمبے ہوتے ہیں، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، یا پھر کھڑی حرکات. اور کھڑی حرکات جو ہیں وہ بھی الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ ہی ہیں. اس کے بعد ہم نے کیا تھا یا مدہ. جزم والی یا پیچھے زیر، کسی بھی حرف پہ جزم والی یا سے پیچھے کسی بھی حرف پہ زیر ہوگی تو وہ یا مدہ ہے. با زیر بی، با کھڑی زیر بی، با زیر یا بی، بی بی بی، اس طرح. تا زیر یا تی، سا زیر یا سی. ٹھیک ہے، تو یہ 2 حرکات ہم نے لمبے کی تھی، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ. اس کے بعد ہم نے کیا تھا حروف لین، 2 ہیں، واو لین اور یا لین. ان کی نشانی کیا ہے کہ جزم والی واو پیچھے زبر، اگر پیش ہوگی جزم والی واو سے پیچھے تو وہ لمبا کریں گے، وہ واو مدہ ہے. اور جزم والی واو سے پیچھے زبر ہو تو وہ واو لین ہے. با پیش واو بو، با زبر واو بو، بو بو. تو تو ثو جو حو خو، یہ سارے واو لین ہے. اور اگر پیش ہو تو ہم پڑھیں گے تو ثو جو، اسے ہم لمبا کریں گے، وہ واو مدہ ہے. یہ ہے جزم والی واو پیچھے زبر، واو لین. اسے نرمی سے ادا کریں گے بغیر لمبا کیے. اس کے بعد ہم نے کیا تھا یا لین، جزم والی یا پیچھے زبر، دونوں کی نشانی لین کی زبر ہے. با زبر یا بئی، با زبر یا بئی، بئی تئی ثئی جئی حئی خئی. اب اس طرح ہم نے اس کو ادا کیا تھا، سیکھا تھا. اس کے بعد ہم نے کیا تھا شد والے حروف. اب شد والا حروف جو ہے 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے، ایک دفعہ پچھلے زیر زبر پیش کے ساتھ ملا کے اور ایک دفعہ اپنی حرکت کے ساتھ. اب حمزہ زبر تا ات، اب یہ جزم پہلے جزم دے کے پڑھا جائے گا اور اس کے بعد پھر اس کی اپنی زبر جو ہے اس کے ساتھ جب پڑھا جائے گا تو یہ 2 بار ہو گیا. حمزہ زبر تا ات، تا زبر تا ات تا. مضبوطی اور جماؤ سے پڑھنا ہے، ذرا رک کے پڑھنا ہے تاکہ دونوں حروف جو ہیں ان کا دونوں تا جو ہے ان کا حق ادا ہو جائے. یہ دیکھیں اصل میں یہ تھا حمزہ زبر تا ات، تا زبر تا ات تا، خفت ابا اتا اثا، اس طرح. اور امید ہے آپ کو شاد والے حروف کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی. اس کے بعد ہم نے مدات کی تھی کہ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ ہی لمبے ہوتے ہیں اور کوئی حرف لمبا نہیں ہوتا، یا پھر کھڑی حرکات. تو اگر الف مدہ کے آگے حمزہ آ جائے، واو مدہ کے آگے حمزہ آ جائے، یا مدہ کے آگے حمزہ آ جائے تو یہ 4 حرکات لمبے ہو جاتے ہیں اور ان کے اوپر مد ڈلی ہوئی ہوتی ہے. دیکھیں یہ او زی نا، او واو مدہ، زی یا مدہ، نا الف مدہ. اب یہ دیکھیں ان، یہ الف مدہ تھا، تو زبر الف تو، آگے حمزہ آتا گیا تو یہ 4 حرکات لمبا ہو گیا. جی یا مدہ، آگے حمزہ آ گیا، یہ 4 حرکات لمبا ہو گیا. سوئی واو مدہ اور آگے حمزہ آ گیا تو یہ 4 حرکات. اس کے بعد ہم نے کیا تھا کہ اگر الف والا حمزہ آ جائے
کیونکہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جس الف کے اوپر زیر زبر پیش جزم آ جائے وہ حمزہ ہے۔ اب دیکھیں یہاں الف مدہ ہے، آگے حمزہ آ گیا، تو یہ بھی 4 حرکات ہم الف مدہ کو لمبا کریں گے، واو مدہ کو اور یا مدہ کو لمبا کریں گے۔ اس کے بعد ہم نے کیا تھا کہ 4 حرکات کے بعد جب 6 حرکات پہ یہ آتے ہیں تو کھڑی حرکات کے بعد جزم اور کھڑی حرکات اور حروف مدہ کے بعد شد آ جائے تو یہ 6 حرکات لمبے ہو جاتے ہیں۔ جزم والا پورے قرآن مجید میں ایک ہی حرف ہے، آنا، اور اس کے بعد کھڑی حرکات کے بعد شد ہے تو یہ 6 حرکات، اس کے بعد یہ الف مدہ ہے، اس کے بعد شد ہے تو یہ 6 حرکات، یہ سارے الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ اور کھڑی حرکات کے بعد شد آ گئی تو یہ 6 حرکات لمبے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہم نے کیے تھے حروف مقطعات، یہ سارے 6 حرکات لمبے ہوں گے، اور جہاں میم پہ شد ہے وہاں غنہ بھی ہوگا۔ اس کے بعد ہم نے لام کا قاعدہ کیا تھا کہ صرف 2 کلمے ہیں، اللہ اور اللہم، ان سے پیچھے اگر زبر یا پیش آ جائے گی تو یہ موٹے پڑے جائیں گے، باقی سارے لام جو ہیں وہ باریک پڑے جائیں گے۔ اس کے بعد ہم نے میم کے رولز کیے تھے کہ میم پہ شاد ہو تو غنہ، اور جزم والی میم کے بعد میم ہو تو غنہ، اور جزم والی میم کے بعد با ہو تو غنہ۔ یہ تینوں آپ نے یاد رکھنے ہیں، غنہ کے رولز ہیں، میم پہ شد غنہ، جزم والی میم کے بعد میم ہو تو غنہ، اور جزم والی میم کے بعد با ہو تو غنہ۔ اس کے بعد ہم نے کیے تھے نون ساکن کے قاعدے، کہ نون ساکن کے بعد اگر حروف ہلکی آ جائیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، یہ 6 حروف ہیں اور لام را، تو غنہ نہیں کرنا، باقی ہر حرف پہ غنہ ہوتا ہے۔ جیسے یہ ہے ین اونا، نون ساکن کے بعد حروف ہلکی، نون ساکن کے بعد حروف ہلکی، نون ساکن کے، یہ سارے وہ رول ہیں جب غنہ نہیں کرنا۔ اور اس کے علاوہ جتنے حروف آئیں گے نون ساکن اور تنوین کے بعد تو وہاں غنہ کرنا ہوگا۔ اور لام را کا ہم نے قاعدہ پڑھا تھا کہ دیکھیں تنوین کے بعد لام ہے تو ما للو بدن، تو تنوین کے بعد غنہ نہیں ہو سکتا، نون ساکن کے بعد غنہ نہیں ہو سکتا، میر ربی کا، تو یہاں ہم غنہ نہیں کر سکتے۔ تنوین کے بھی سیم یہ رولز ہیں جو نون ساکن کے ہیں، کہ 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش کے بعد اگر حروف حلقی آ جائیں تو غنہ نہیں ہے، اور باقی ہر حرف پہ غنہ ہے۔ اور لام را پہ تو شد ہوتی ہے، اس لیے وہاں پہ غنہ نہیں ہے۔ پھر ہم نے پڑھا تھا کہ نون ساکن کے بعد یا ہے تو غنہ، یہ ان کے نام میں نے نہیں لیے تھے اور ناموں کے ساتھ نہیں کرایا تھا، صرف یہ آپ کو بتایا تھا کہ بس غنہ کرنا ہے، این یا سورکم، اس طرح۔ اور اسی طرح تنوین کے بعد بھی خیرین یا رہو، اس طرح کروایا تھا۔ پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹوٹل 6 حروف ہیں، الدنیا، بنیان، قنوان، سنوان، بنیانہ، بنیانن۔ یہاں پہ نون ساکن کے بعد جب یا ہوگا تو غنہ نہیں ہے، نون ساکن کے بعد واو ہوگا تو غنہ نہیں، اس لیے کہ نون ساکن کے ساتھ یا جڑا ہوا ہے، نون ساکن کے ساتھ واو جڑا ہوا ہے۔ یہاں دیکھیں نون ساکن الگ ہے اور یا الگ ہے، نون ساکن الگ ہے، واو الگ ہے، یہ اس لیے یہاں پہ غنہ نہیں ہے کہ اسی کلمے کے اندر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ امید ہے کہ آپ کو وہ ویڈیو جو میں نے اس لیسن کی دی تھی آپ نے بہت اچھی طرح سے یاد کر لی ہوگی۔ اس کے بعد نون ساکن کے بعد نون، اور نون اور میم پہ شاد ہو تو ویسے بھی غنہ ہوتا ہے، یا نون ساکن کے بعد نون ہے تو یہ اس کے ساتھ مل رہا ہے، غنہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد نون ساکن کے بعد میم ہے تو تب بھی غنہ ہے، اور میم پہ شاد ہو تو تب بھی غنہ ہوتا ہے، یہ مل رہے ہیں آپس میں۔ ایک اور قاعدہ نون ساکن کا کرایا تھا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد جب اگلا حرف با ہوگا تو نون ساکن بھی اور تنوین بھی میم میں بدل جائیں گے، اور چھوٹی سی میم ڈلی بھی ہوتی ہے۔ ام بیونی، ام امدم بعیدن، یہ اس طرح نون ساکن اور تنوین کے بعد اگلا حرف با ہوگا تو نون ساکن اور تنوین میم میں بدل جائیں گے۔
پھر ہم نے کیا تھا کہ سورۃ ہود میں ایک ہی کلمہ ہے مجریہا، اس کو آپ نے مجریہا پڑھنا ہے۔ پھر من راقن، یہ سکتہ بیچ میں لکھا ہوا ہے، جہاں بھی سکتہ آئے گا قرآن مجید میں آپ نے وہاں سانس نہیں توڑنا، لیکن تھوڑی دیر کے لیے رکنا ہے۔ من راقن، من راقن، بل رونا، اس طرح۔ اس کے بعد ہم نے نون کتنی کیا تھا کہ یہاں پہ جہاں بھی نون کتنی آئے گا وہ جب ہم کلمے کو ملائیں گے تو تب پڑھا جائے گا، لیکن اگر ہم سٹاپ کر دیں گے، جیسے آیت یہ ختم ہوئی تھی اور ہم رکے تھے تو وہاں اس کے بعد یہ ختم ہو جاتا ہے اور اگلا جو ہے وہ کلمہ وہ نون کتنی کے ساتھ نہیں پڑھا جاتا۔ ٹھیک ہے، یہ میں نے بتایا تھا کہ دو یہاں پہ تنوین تھی، تنوین جو ہے وہ آگے جزم کے ساتھ نہیں پڑھی جاتی، تو اس لیے یہ ایک زبر کو نون سے کی زیر دے کر جزم سے ملایا گیا، عاد نل۔ ٹھیک ہے، یہاں تنوین تھی اور آگے جزم آ گئی تو یہ نون جو ہے اس کے ساتھ مل گیا، عاد نل، عاد نل، خیر نل۔ تنوین کی ایک زبر کو آگے جزم سے ملا دیا گیا۔ پھر ہم نے پڑھا تھا کہ شد والے حرف سے پیچھے جو جزم والا حرف ہے وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے، تو یہ دیکھیں شد والا حرف دو بار پڑھا جاتا ہے، ایک دفعہ پچھلے زیر زبر پیش کے ساتھ اور ایک دفعہ اپنی حرکت کے ساتھ۔ تو دیکھیں یہاں پہ با دو دفعہ ہے، یہ تیسری دفعہ ہے، تو یہ ہم را زیر با رب، تو یہ با ڈیڈ ہو جائے گا۔ اسی طرح یج اللہ، یہاں تین لام آ گئے تو یہ آئین کی زبر لام سے ملے گی۔ اسی طرح آگے ہے محتو، یہ دیکھیں محتو، یہ دال شد سے پیچھے جزم ڈیڈ ہو گئی، ارکم معنا، ارکم کاف زبر میم کم، با ڈیڈ ہو گئی۔ شد سے پیچھے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جزم والا حرف نہیں پڑھا جاتا۔ اس کے بعد ہم نے کیا تھا کہ ملتے جلتے حروف جب اکٹھے آ جائیں تو ان کو کیسے ادا کرنا ہے۔ جب سین اور آگے صاد ہو تو ہم نے زبان سین پہ رکھنی ہے اور پھر صاد کو موٹا پڑھنا ہے۔ یہ سیٹی والا ہے، یہ بھی سیٹی والا ہے لیکن یہ موٹا ہے۔ الیس صبح میراث، میراثس، یہ سا پہ زبان رکھنی ہے، سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، یہ سیٹی کی آواز آئے گی اور یہ باریک ہے۔ میراث السماواتی، اس طرح۔ پھر ہم نے وقف کے رول پڑھے تھے کہ 6 چیزیں میں نے بتائی تھیں، زیر زبر پیش 3، 2 زبر 2 زیر 2 پیش 6، 3 وہ 3 یہ، تو 5 پہ ہم نے جزم لگانی ہے رکنے کی صورت میں جب ہم وقف کریں گے، اور صرف 2 زبر والا جو حرف ہے اس پہ جب ہم کہیں بھی کسی بھی 2 زبر والے حرف پہ سٹاپ کریں گے تو ایک زبر ختم کریں گے، الف مدہ جتنا، یعنی 2 حرکات لمبا کر کے سٹاپ کریں گے، باقی سب پہ جزم لگتی ہے۔ گول تا میں نے بتایا تھا کہ ہاں میں بدل جاتی ہے، نخل خاویۃ، نخل خاویہ، یہ گول تا ہاں میں بدل گئی۔ اعطیناک الکوثر، را پہ ہم نے سٹاپ کیا، جزم لگ گئی۔ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھیں زیر پہ ہم نے وقف کیا جزم لگا کے، 2 پیش پہ جزم لگا کے، پیش پہ جزم لگی، اور جو کلکلا والے حرف ہیں، اب جیسے مم مسد، یہاں پہ ہم 2 زیر پہ جزم لگے گی تو یہ کلکلا بھی ہوگا، بیدا من کا ذب، اب یہاں پہ کلکلا ہوگا کیونکہ 2 زیر پہ جزم لگ گئی۔ کھڑی حرکات میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کھڑی حرکات جو ہیں وہ ایز اٹ از پڑھی جاتی ہیں، اور چلتے جائیں تب بھی، رک جائیں تب بھی، سوائے ہا کے۔ جب ہا پہ کھڑی حرکات ہوں گی تو جزم میں بدل جائے گی، کتابہ، رسولی، ٹھیک ہے۔ باقی کسی بھی حرف پہ کھڑی حرکات ہوں گی وہ 2 حرکات ہی لمبی ہوں گی۔ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، یہ چاہے سٹاپ کریں چاہے چلتے جائیں یہ 2 حرکات ہی پڑھے جائیں گے کیونکہ ان کے آگے کوئی حرف نہیں ہے، یہ الف مدہ ہے، واو مدہ، یا مدہ، اور جو کلکلا والے حرف ہیں جب ان پہ جزم آئے گی تو ہلا کے پڑھیں گے۔ اس کے بعد آخری رول جو تھے وہ ہم نے کیے تھے کہ حروف مدہ، کھڑی حرکات اور حروف لین کے بعد اگر ایک حرف اور ہو تو ہم 3 طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں، 2 حرکات،
4 حرکات اور 6 حرکات، جیسے غابون، 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 عینین، عینین، عینین۔ ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو یہ سارا سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالی ہم اب یہی قاعدہ جو رولز ہم نے سیکھے ہیں، اب ہم سورۃ ملک اپنا یاد کریں گے اور آیات پڑھیں گے، تو ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کیا سیکھا اور یہ رولز جو ہیں وہاں پہ کیسے آئیں گے، آیات میں کیسے آئیں گے، قرآن مجید میں کیسے ہم پڑھیں گے۔ امید ہے آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی آج کا لیسن ختم ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔